دانش اور اس کی بیوی کراچی میں رہتے تھے، ایک کرائے کے گھر میں، اور وہ کافی سالوں سے پیسے جمع کر رہے تھے تاکہ وہ اپنا گھر خرید سکیں۔ اس کے لیے وہ بہت کوشش بھی کرتے رہتے تھے، کئی لوگوں کو انہوں نے کہا بھی تھا، کئی اسٹیٹ ایجنٹ سے انہوں نے بات کی ہوئی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا ان کو کال آئی اور اس نے کہا کہ ایک گھر ہے پرانے ناظم آباد میں، اگر آپ چاہیں تو وہ گھر لے سکتے ہیں اور کافی سستے داموں آپ کو مل جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ دانش تو خوشی سے چل پڑا، کیونکہ وہ اس کے رینج میں بھی آ رہا تھا جو اس نے اس کو اس کے پیسے بتائے تھے۔ اس نے فٹافٹ اپنی بیوی کو بتایا۔ اب یہ دونوں مل کے اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس گھر کو دیکھنے کو چل پڑتے ہیں۔ دونوں کو گھر بہت پسند آتا ہے، دونوں خوش ہوتے ہیں دیکھ کے۔ گھر کافی پرانا انداز کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کافی سالوں پہلے کا بنا ہوا ہے، اور گھر ان کو پسند آ جاتا ہے کیونکہ کم قیمت میں تھا۔ یہ لوگ اس کو پیمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں اور گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے جو لان ہوتا ہے اس میں ایک برگد کا پیڑ ہے جو کہ بہت پرانا ہے۔ اب اس برگد کے پیڑ سے ان کو یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ اس کے پتے گرنا، کافی چونکہ بڑا پیڑ تھا تو اس سے کافی پتے گرنے سے کچرا پھیل رہا تھا۔ اب ان کو صفائی کرنے میں مشکل ہوتی تھی اور اس پیڑ سے کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس پیڑ کو کاٹ کے یہاں پہ کوئی پھلدار درخت لگاتے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے مالی کو بلایا اور درخت کو کٹوا دیا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی۔ اگلی صبح دانش جب اٹھتا ہے اور اپنی لان میں جاتا ہے تو وہ ایک عجیب سا منظر دیکھتا ہے کہ جہاں پہ اس نے برگد کا درخت کو کٹوایا تھا وہاں پہ خون کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن وہ اس بات کو زیادہ نوٹس نہیں لیتا، اس وقت زیادہ سوچتا نہیں ہے اور صاف کروا دیتا ہے۔ پہلا دن گزر جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر اسی طریقے سے جب وہ صبح اٹھتا ہے اور پھر جیسے اخبار اپنے اٹھانے کے لیے وہ لان میں آتا ہے تو وہ پھر سے وہی منظر دوبارہ دیکھتا ہے کہ اب جو خون تھا وہ کل سے زیادہ مقدار میں پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اب تھوڑا سا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ آج پھر سے خون پڑا ہوا تھا اور زیادہ مقدار میں پڑا ہوا تھا، کیا کرنا چاہیے۔ اس کی بیوی بھی سن کر یہ کافی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی کچھ کرتے نہیں ہیں اور چلنے دیتے ہیں اسے۔ اب وہ تیسری رات جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے کوئی ان کو رونے کی آواز آتی ہے۔ اب یہ پریشان ہوتے ہیں، ان کی دونوں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب یہ جہاں سے رونے کی آواز آتی ہے یہ اس کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ آواز کے پیچھے جاتے جاتے جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ برگد کا درخت تھا۔ اب ان کو کچھ بات سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے کہ شاید اس برگد کے پیڑ میں کوئی مسئلہ تھا، کوئی سایہ تھا یا کوئی جن تھا۔ اب دانش فوری طور پہ اپنے سب سے قریبی دوست کو فون کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے اور تمہاری نظر میں کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی عامل ہوں جو اس مشکل سے مجھے نجات دلا سکیں۔ تو اس کا دوست جو ہوتا ہے دانش کا، وہ اس سے کچھ وقت مانگتا ہے کہ میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، تمہیں 1-2 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب یہ 1-2 دن ان کے لیے بہت بھاری ہوتے ہیں۔ اب اگلے دن جب یہ صبح سو کے پھر سے اٹھتے ہیں تو ان کی الماری میں سے سارے کپڑے باہر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں دیکھ کے بہت حیران ہوتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اب آہستہ آہستہ بات خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے خون، پھر رونے کی آوازیں، اب گھر کے اندر الماری سے کپڑے باہر آ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اب پھر اپنے دوست کو فون کرتا ہے دانش کہ
جلدی پتہ کرو، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ تو دانش کا دوست اس کو ایک خبر سناتا ہے کہ آج رات کو میں عامل بابا لے کے آ رہا ہوں، بس آج رات کا وقت نکال لو تو انشاءاللہ پھر عامل بابا آ کے سب سنبھال لیں گے۔ دانش کو یہ سن کر کوئی تسلی ہوتی ہے۔ اب پورا دن، دوپہر، شام اور رات کو عامل بابا نے آنا تھا۔ اب یہ دونوں کمرے میں سمیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ ان پر خوف طاری ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کمرے سے تو باہر نکلنا پڑے گا، کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو دانش کی بیوی کچن میں جاتی ہے کہ کچھ میں بنا کے لے آؤں دوپہر کے لیے۔ تو دانش اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اور بیوی اس کی کچن میں چلی آتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر وہ کام کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک دانش کی بیوی کی چیخنے کی آواز آتی ہے، بہت زور سے چیختی ہے۔ دانش گھبراتا ہوا بھاگتا ہوا اندر جاتا ہے تو بیوی اس کی کہتی ہے کہ مجھے کسی نے بالوں سے پکڑ کے پیچھے کی طرف کھینچا ہے، جس سے میرا سر پیچھے الماری پہ لگا ہے۔ یہ سننا تھا کہ دانش بہت پریشان ہو جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے، اور دونوں میاں بیوی کمرے میں آ جاتے ہیں اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ اب دوپہر سے لے کے رات تک وہ اسی کمرے میں رہتے ہیں اور اپنے دوست کا انتظار کرتے ہیں۔ رات کے 9 بجے گھنٹی بجتی ہے اور عامل بابا اور اس کا دوست آ جاتے ہیں۔ جیسے عامل بابا گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کو اسی وقت محسوس ہو جاتا ہے کہ اس گھر پہ کوئی آسیبی سایہ ہے، اور جب وہ پوری کہانی معلوم کرتے ہیں دانش سے تو ان کو بالکل کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تھا وہ اس برگد کے پیڑ پہ تھا، اور یہ ساری مصیبتیں جو آنا شروع ہوئی ہیں یہ اس برگد کے پیڑ کے کٹنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اب عامل بابا کے ساتھ جو ان کا ساتھی آیا ہوا ہوتا ہے، اب عامل بابا اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اپنے کام میں اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ایک وظیفہ پڑھتے ہیں اور اپنے ساتھی کے اندر اس جن کی حاضری کروا دیتے ہیں۔ اب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، تم لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو پھر وہ ایک بھاری سی آواز میں، سخت آواز میں، غصے والی آواز میں وہ جن بولتا ہے کہ میں 100 سال سے اوپر اس درخت پہ رہ رہا تھا، لیکن ان دونوں نے یہاں پہ آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا، اس درخت کو کٹوا دیا۔ یہ میرا گھر تھا جس سے اس نے مجھے محروم کر دیا۔ اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان دونوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ انہوں نے میرا گھر خراب کیا ہے۔ اب عامل بابا نے جن کو سمجھایا کہ دیکھو تم ان دونوں کو چھوڑ دو، کیونکہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ تم رہتے ہو۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتے، لیکن اب چونکہ انجانے میں ایسا ہو چکا ہے تو تمہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں تو میں تمہیں جلا کے بھسم کر دوں گا۔ تو جن بولتا ہے میں ایک شرط پہ ان کو چھوڑوں گا کہ میں اس گھر سے نہیں جاؤں گا اور یہیں پہ رہوں گا ہمیشہ، کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور یہ بعد میں اس گھر میں آئے ہیں۔ اس گھر کی 2 منزلیں ہیں، یہ لوگ نیچے کی منزل پہ رہیں گے اور میں اوپر کی منزل پہ۔ ان سے یہ بات منوا لو اور میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ دانش نے یہ بات سنی، اس نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ کہیں اور تو جا نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی کمائی اس گھر پہ لگانی تھی، تو وہ بات کو مان جاتا ہے، اور اس کے بعد جن جو ہے وہ اوپر کی منزل پہ رہتا ہے، اور پھر اس نے کبھی بھی دانش کو اور اس کی فیملی کو تنگ نہیں کیا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ آپ کو مزید خوفناک واقعات سننے کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔